بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا مع الشاهدين. وقال تعالى في موضع آخر ورفعنا لك ذكرك. وقال تعالى في موضع آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين، او كما قال عليه الصلاة والسلام. تمامی حضرات ذوق شوق اور پوری عقیدت و محبت کے ساتھ پیچھے تک بآواز بلند درود پاک پڑھیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آمد مصطفیٰ پر یہ سارا جہاں آج خوشیوں میں کس درجہ مسرور ہے. آمد مصطفیٰ پر یہ سارا جہاں آج خوشیوں میں کس درجہ مسرور ہے. آمد مصطفیٰ پر یہ سارا جہاں آج خوشیوں میں کس درجہ مسرور ہے. آج خوشیوں میں کس درجہ مسرور ہے. رات مہکی ہوئی چاند ہنستا ہوا جس طرف دیکھیے نور ہی نور ہے. رات مہکی ہوئی چاند ہنستا ہوا جس طرف دیکھیے نور ہی نور ہے. پھول ایمان کے کھلتے ہیں کردار میں. پھول ایمان کے کھلتے ہیں کردار میں. ہے ادب شرط دربار سرکار میں. ہے ادب شرط دربار سرکار میں. سر کے بل جائیے عظمت پائیے یہ مدینے کی گلیوں کا دستور ہے.
سر کے بل جائیے عظمت پائیے، یہ مدینے کی گلیوں کا دستور ہے، راتوں مہکی ہوئی چاند ہنستا ہوا، جس طرف دیکھیے نور ہی نور ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب سے کتنا لاڈ کرتے، کتنا پیار کرتے، اس شعر میں دیکھیے۔ جنگ بدر ہے، مسلمانوں کی تعداد 313 اور یہودیوں کی تعداد ہزاروں سے اوپر۔ مسلمان پریشانی کی حالت میں کہ ان کے پاس بہت زیادہ جنگی ہتھیار نہیں ہے اور نہ خوب سواری کے لیے گھوڑے اور اونٹ ہے، ادھر یہودی اتنے جنگی ہتھیار ہیں ان کے پاس کہ ہر شخص کے پاس تلواریں ہیں، نیزے ہیں، اور ہر شخص کے پاس گھوڑا ہے۔ تو اور پھر پہلے پہنچ گئے وہ لوگ، جو آرام دہ جگہ تھی پانی والا، اس جگہ پر وہ قبضہ کر لیا، اور یہ مسلمان ریگستان پہاڑ وہاں پر گزارا کیا۔ کالی کملی والے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری رات سجدے میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو رکھ دیا، پوری رات سجدہ کیا، اور آپ اللہ کے سامنے اتنے روئے کہ آنسو زمین سے نکل کر داڑھی کو چھوتا ہوا زمین کو جا کر کے تر کر دیا۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ صبح میں جو نقشہ ہوا کہ یہ یہودی گاجر اور مولی کی طرح کاٹے گئے۔ شعر دیکھیے گا کہ آمد مصطفیٰ پر یہ سارا جہاں، آج خوشیوں میں کس درجہ مسرور ہے، رات مہنگی ہوئی چاند ہنستا ہوا، جس طرف دیکھیے نور ہی نور ہے، اتنے آنسو کے تر ہو گئی تھی زمین، اتنے آنسو کے تر ہو گئی تھی زمین، اور ایسا سجدہ ہوا ہے نہ ہوگا کبھی، ایسا سجدہ ہوا ہے نہ ہوگا کبھی۔ اپنے محبوب سے رب نے یہ کہہ دیا، آپ کی ہر ادا ہم کو منظور ہے، اپنے محبوب سے رب نے یہ کہہ دیا، آپ کی ہر ادا ہم کو منظور ہے، رات مہکی ہوئی چاند ہنستا ہوا، جس طرف دیکھیے نور ہی نور ہے۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل، یہ میلاد کی محفل، جس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر پوری دنیا میں جتنے بھی سمندر ہیں اور کنواں ہیں اور چشمہ ہیں اور ندی ہے، ان سب کے پانیوں کو سیاہی بنا دیا جائے، اور پوری دنیا میں جتنے درخت ہیں تمام درختوں کے قلم بنا دیے جائیں، اور آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک، اور آج سے لے کر کے کل قیامت تک جتنے بھی انسان جنات پیدا ہوں گے، وہ سب کے سب اپنے ہاتھوں میں قلم لے کر کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لکھنے کے لیے بیٹھ جائے، تو بیان آتا ہے کہ سیاہی ختم ہو جائے گی، قلم ختم ہو جائے گا، سارے انسان اور جنات مر جائیں گے، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے 100 میں سے ایک حصہ بھی نہیں لکھا جائے گا۔
کہ ہزار بار بشویم دہن زمشک گلاب، ہزار بار بشویم دہن زمشک گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ کوئی انسان 1000 مرتبہ اپنے منہ کو مشک اور گلاب سے دھونے کے بعد بھی اپنے نبی کا نام لیتا ہے، ذکر کرتا ہے، پھر بھی یہ خطرہ ہے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ اللہ نے آپ کو وہ مقام، وہ شان عطا فرمایا جن کی سیرت پوری نماز ہے، جن کی سیرت پورا روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پورا قرآن آپ کی سیرت ہے، قرآن کی ایک ایک آیتیں آپ کی سیرت ہے، ایک ایک حرف آپ کی سیرت ہے۔ اللہ کی قسم ہم سب کا ایمان ہے، یقین ہے کہ اللہ نے جو آسمان بنایا وہ ہم سب کے نبی کے صدقے میں بنایا، زمین بنائی نبی کے صدقے میں، سورج بنایا نبی کے صدقے میں، چاند بنایا نبی کے صدقے میں، یہ درخت برچھ بنائے نبی کے صدقے میں، ساری انسانیت کو بنایا نبی کے صدقے میں۔ اگر نبی نہ ہوتے تو پورا زمین و آسمان بھی نہ ہوتا، نبی نہ ہوتے تو ہم بھی نہ ہوتے، آپ بھی نہ ہوتے۔ بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، کیا خوبصورت انداز میں آپ نے کلام کہا کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، مشیت اللہ کی ذات، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس شعر میں پورا نظم، پورا کہانی ہے۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ اللہ نے آپ کو نور بنایا، ایک روشنی، ایک کشش۔ فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى، فرمایا الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك۔ اے میرے محبوب، ہم آپ کے مقام کو بلند کر دیا ہے، اور پیدائش کے بعد نہیں، پیدا ہونے کے پہلے سے ہی آپ کے مقام کو بلند کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام، تمام فرشتے، تمام انس جن، تمام کی پیدائش سے کئی ہزار گنا سال پہلے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ آپ اول بھی ہیں، آپ آخر بھی ہیں، سب سے پہلے آپ کی پیدائش ہے، اور دنیا میں سب کے اخیر میں تشریف لا رہے ہیں۔ جب آپ اپنے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اطہر میں تشریف لائے تو باپ کا پورا جسم خوشبو سے مہکنے لگا، پورا چہرہ روشن ہو گیا، پیشانی چمکنے لگی، جسم اطہر میں عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ مکے کے بازار سے گزر رہے ہیں، ایک یہودی عورت نے آپ کو دیکھ لیا، فرمایا عبداللہ ادھر کو تشریف لائیے۔ آپ تشریف لے گئے، فرمایا عبداللہ ہم سے شادی کر لو، ہم سے شادی کر لو۔ حضرت عبداللہ آگے تشریف لے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ابا کے پشت مبارک سے منتقل ہو کر کے ماں آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم مبارک میں تشریف لے گئے۔ جو جب باپ کے جسم میں تھے تو باپ کا پورا جسم مہک رہا تھا، چہرہ چمک رہا تھا، پیشانی چمک رہی تھی۔ اب جیسے ہی باپ سے منتقل ہوئے ماں کے جانب تو جتنے انوارات و برکات تھے اور نورانیت تھی ادھر منتقل ہو گئے اور یہاں سے ختم ہو گیا۔ اب
پھر وہی عبداللہ اسی مکے کے بازار سے گزر رہے ہیں اور وہی یہودی عورت بیٹھی ہوئی ہے. آواز لگا دیا ادھر کو تشریف لائیے. حضرت عبداللہ تشریف لے گئے. فرمایا اے عبداللہ میں اس روز آپ سے یہ کہا تھا کہ آؤ مجھ سے شادی کر لو, آپ نے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا. کیا آپ نے مجھے کوئی گندی عورت سمجھا ہے, کوئی ناپاک عورت سمجھا ہے؟ اے عبداللہ میں کوئی گندی عورت نہیں ہوں, میں کوئی بیکار عورت نہیں ہوں, بلکہ میں تو اپنی کتاب تورات کی عالمہ ہوں, اور میں نے اپنی کتاب تورات میں آخری جگت گرو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں پڑھا ہے کہ وہ تشریف لائیں گے اور ان کے آنے کی فلاں فلاں نشانی ہوگی, فلاں فلاں پہچان ہوگا. تو میں نے وہ پہچان آپ کی پیشانی پہ دیکھا, میں نے وہ نورانیت آپ کے چہرے پہ دیکھا, میں نے جو کتاب میں پڑھا وہ خوشبو آپ کے بدن سے نکلتا ہوا دیکھا. اس لیے میں نے ارادہ کیا کہ آپ سے شادی کر لوں اور جو آخری نبی آنے والے ہیں آپ سے شادی کر کے اس کی ماں بن جاؤں. میرا یہ ارادہ تھا. لیکن عبداللہ آپ نے اس روز شادی نہیں کیا, آج میں آپ سے شادی نہیں کروں گی, اس لیے کہ جو نورانیت, جو خوشبو اور جو بشارتیں آپ کے چہرہ آپ کے جسم پر تھی آج وہ نہیں ہے. اس روز آپ نے انکار کیا تھا, آج میں انکار کرتی. یہ گئے کہاں؟ مائی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ مبارک شکم اطہر میں تشریف لے گئے. تو پھر مائی آمنہ کا پورا بدن خوشبو سے مہکنے لگا. آمنہ جس گھر میں جاتی وہ گھر خوشبو سے مہکنے لگا, جس جگہ پر بیٹھ جاتی وہ جگہ خوشبو سے مہکنے لگتی ہے, جس گلی میں جاتی ہے وہ گلی خوشبو سے مہکنے لگتی ہے, جس بستر پر سوتی ہے وہ بستر خوشبو سے مہکنے لگتا ہے, جہاں پر تھوک دیتی ہے وہ تھوک خوشبو سے مہکنے لگتا ہے. مکے کی عورتوں میں چیمے گوئیاں ہوئی کہ آمنہ کون سی عطر لگاتی ہے, کون لا کر کے دیتا ہے, کہاں سے منگواتی ہیں, شوہر بھی تو نہیں ہے, شوہر کا انتقال ہو گیا. یہ ایک خلفشار ذہن میں ابھر کر کے آیا, لا کر کے کون دیتا ہے, یا ایسی خوشبو ہے جو گھر سے باہر نکل رہی ہے, پورے گلی کو اور شہر کو خوشبو سے معطر کر رہی ہے, کون لا کر کے دیتا ہے؟ چلو چل کر کے معلوم کرتے ہیں. 1 سے 2, 2 سے 4, 4 سے پوری عورتوں کی جماعت بن گئی. مائی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائی, پوچھنے کا ارادہ رکھتی ہیں. اللہ کی قسم جب بھی پوچھنا چاہتی ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بنیاد پر ماں آمنہ کے چہرے پر وہ روب آ گیا تھا کہ پوچھنا چاہتی تھی مگر پوچھنے کی ہمت و طاقت نہیں ہوتی تھی. بار بار آتی اور واپس چلی جاتی, لیکن جب مجبور ہوئی, ان کیدکن عظیم, اس کے دل میں جب کوئی بات جاتی ہے تو جب تک اس کو پورا نہیں کر لیتی تب تک آرام سے بیٹھتی نہیں ہے. 2 باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو خوب عمدہ عطا فرمایا ہے. وہ کیا ہے کہ ان کے پیٹ میں بھات پچتا ہے مگر بات نہیں پچتی ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. ہماری عورتوں کے پیٹ میں جو بھات پچ جائے اور بات نہ پچے ہے تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے, مگر غلطی وہاں پر ہم لوگ کرتے ہیں. غلطی ہم لوگوں سے کیا ہوتی ہے؟ غلطی ہم لوگوں سے یہ ہوئی اور ہو رہی ہے, مگر بہت اب کمپرومائز اس پر چل رہا ہے. غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کے پیٹ میں دین کی بات نہیں بھرتے ہیں. جب وہ بات پچا سکتی ہے, بات پچا سکتی ہے اور بات نہیں پچا سکتی, تو ہم سب کو ضرورت ہے اس بات کی کہ ان کے پیٹ میں دین کی بات بھرے, قرآن کی بات, حدیث کی بات, اسلامیات کی بات. تب تو بات تو ان کے پیٹ میں پچے گی نہیں. تو جب دین سکھاویں گے تو جہاں جائے گی وہاں دین کی بات بولے گی.
قرآن پڑھائیں گے تو جہاں جائے گی وہاں قرآن کی بات بولے گی، جب حدیث سے اس کے پیٹ کو بھریں گے تو جہاں جائیں گے اللہ کا اور اس کے رسول کی بات بولے گی، عمدہ اخلاق کی بات کرے گی۔ اور جب ہم اسلامیات نہیں پڑھائیں گے تو ان کے پیٹ میں غیبت جائے گی، چغلی جائے گی، اور نہ جانے دوسرے فطور، تو جہاں جائے گی غیبت کرے گی، جہاں جائے گی چغلی کرے گی۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنی بچیوں کو سنواریں، ان کو پڑھائیں، دین سکھائیں، کلمہ سکھائیں، قرآن سکھائیں، صحابیات کے قصے سنائیں، کتاب لا کر کے دے کہ حضرت فاطمہ الزہرا، اما عائشہ، خدیجہ الکبریٰ، زینب، ام کلثوم اور دیگر جو صحابیات ہیں ان کے قصص اور کہانیوں کی کتاب لا کر کے دے۔ جب یہ باتیں ان کے دل میں ہوں گی تو جہاں جائے گی دین کی بات کریں گے۔ تو اس زمانے میں عورتوں کے دل میں بات نہیں پڑ رہی ہے، ہضم نہیں ہو رہی ہے، اجی کون سی در لگاوے ہیں، ہم لوگ پوچھ نہیں پاتے ہیں۔ تو ایک عورت نے کہا کہ جب پوچھ نہیں پاؤ ہو تم لوگ تو چلو دادی اماں سے کہیں گے، دادی اماں سے جا کر کے کہیں گے۔ اب پوری عورتوں کی ایک جماعت آئی، دادی اماں کھڑی ہیں، کہنے لگی السلام علیکم، اجی آپ بتائیں آپ کی بہو کون سی در لگاتی ہے، کون لا کر کے دیتا ہے، کہاں سے منگواتی ہے، شوہر بھی تو نہیں ہے۔ دادی اماں نے یوں سر پکڑ لیا اور کہنے لگی ارے جو بات تم کہہ رہی ہو وہی تو میں بھی پوچھنا چاہ رہی ہوں۔ اچھا رکو میں پوچھ لیتی ہوں۔ مائی آمنہ تشریف لائیں، اللہ کی قسم وہ رعب ہے، وہ جلال ہے کہ دادی اماں بھی پوچھ نہ سکی اور بیٹھ گئی۔ ادھر سے دادا عبد المطلب تشریف لائے، میاں بی بی کا معاملہ، دادی اماں جھنجھلا اٹھی، بولا کیا بات ہے، بولا ارے آپ تو مکہ کے بازار میں چکر لگا رہے ہو، گھر سے باہر گھومتے رہتے ہیں آپ، ہمارے گھر محلے کی عورتیں یہاں میرا سر کھا رہی ہیں کہ تمہاری بہو کون سی در لگاتی ہیں، کون لا کر کے دیتا ہے، کہاں سے منگواتی ہے۔ دادا عبد المطلب کہنے لگے میری بیگم ارے تم سے لوگ یہاں پوچھ رہے ہیں اور میں مکہ کے بازار میں جا رہا ہوں، تو مجھ سے مکہ کے بازار میں پوچھا جا رہا ہے کہ اے عبد المطلب ارے تمہارے گھر میں عطر کی بارش کہاں سے ہو رہی ہے۔ اللہم عبد المطلب تمہارے گھر میں عطر کی بارش کہاں سے ہو رہی ہے؟ دادا عبد المطلب نے کہا کہ چلو معلوم ہی کر لیتے ہیں، مرد ذات ہے، تھوڑی سی ہمت ہے۔ آواز لگائی بیٹا آمنہ، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں، فرمایا سب سے پہلے چاروں طرف سے گھیرنا شروع کیا۔ آج بھی نظام ہے جب کسی سے کوئی بات معلوم کرنی ہو تو آپ اس سے محبت سے بات کیجئے، ذرا ان کو خوش کیجئے تو وہ اپنے دل کی بات بتا دیں۔ چاروں طرف سے گھیرا، بیٹا دیکھو تمہارا خاندان بہت اونچا خاندان ہے، تمہارا خاندان ہاشمی خاندان ہے، تمہارا گھرانہ ہاشمی گھرانہ ہے، تمہارے خاندان کے ہاتھ میں کعبہ کی چابی ہے، تمہارے خاندان والوں سے کوئی آنکھ ملا کر کے بات نہیں کر سکتا، بیٹا تم اونچے خاندان کی بہو ہو، بیٹا میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ تم بتاؤ گی؟ حضرت آمنہ نے فرمایا ابا جی آپ شوق سے پوچھیں، میں بتانے کو تیار ہوں۔ دادا عبد المطلب نے کہا کہ بیٹا آج کل تو تم جو خوشبو لگا رہی ہو، تمہارے خوشبو کی چرچا چاروں طرف گلی گلی میں ہے، شہر شہر میں ہے، بیٹا میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم وہ خوشبو کہاں سے منگواتی ہو، وہ خوشبو کون سی لگاتی ہو، وہ کون لا کر کے دیتا ہے؟ اتنا جو پوچھنا تھا تو مائی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے ابا جی میں کہیں سے کوئی خوشبو نہیں منگواتی ہوں، مجھے کوئی لا کر کے نہیں دیتا ہے اور میں کوئی خوشبو نہیں لگاتی، میں کس سے منگواتی خوشبو؟ میرے شوہر بھی تو نہیں ہے، ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ میرے
قدم جہاں پر پڑ جاتے ہیں اس جگہ سے بھی خوشبو آ رہی ہے، میں جس گلی میں جا رہی ہوں اس گلی میں سے بھی خوشبو آ رہی ہے، میں جس بستر پر سوتی ہوں اس بستر میں سے بھی خوشبو آ رہی ہے، میں جہاں پر تھوک دیتی ہوں اس تھوکنے کی جگہ سے بھی خوشبو آ رہی ہے۔ ابا جی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے اس بچے کی آمد کی برکت سے خوشبو آ رہی ہے۔ اور ابا یہیں تک بس نہیں، بلکہ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے روزانہ یہ زمین مجھے سلام کرتی ہے، یہ آسمان مجھے سلام کرتا ہے، یہ سورج مجھے سلام کرتا ہے، یہ چاند مجھے سلام کرتا ہے۔ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے یہ ستارے مجھے سلام کرتے ہیں، پتھر پہاڑ مجھے سلام کرتے ہیں، درخت برچھ مجھے سلام کرتے ہیں، چرند پرند مجھے سلام کرتے ہیں۔ ابا جی یہیں تک بس نہیں، بلکہ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے تب سے جب میں بستر پر سو جاتی ہوں تو جب تک میں سوئی رہتی ہوں آسمان سے نورانی فرشتے اتر کر کے میرے اوپر پنکھا جھلتے رہتے ہیں کہ بہار گھر سو حضور آ گئے ہیں، بہار گھر سو۔ سب لوگ پڑھ لیں گے، جب لفظ آئے گا حضور آ گئے ہیں سب لوگ پیچھے تک پڑھ لیں گے، انشاءاللہ نیکیاں نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ بہار ہے غر سو حضور آ گئے ہیں، جہاں میں ہے خوشبو حضور آ گئے ہیں، جہاں میں ہے خوشبو حضور آ گئے ہیں، جہاں میں ہے خوشبو۔ اور جیسے ہی آپ تشریف لائے شاعر نے بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا، ابو جہل سن لو تیرا اب کسی پر، ابو جہل سن لو، ابو جہل سن لو تیرا اب کسی پر چلے گا نہ جادو، حضور آ گئے ہیں، چلے گا ابو جہل سن لو تیرا اب کسی پر چلے گا نہ جادو، حضور آ گئے ہیں، بہاریں ہیں ہر سو، حضور آ گئے ہیں، جہاں میں ہے خوشبو حضور آ گئے ہیں۔ معراج کو ذہن میں رکھیں اور یہ شعر سنیں، کہا حور و غلمان سے روح الامین، روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام، کہا حور و غلمان سے روح الامین، رکھو دل پہ قابو حضور آ گئے ہیں، رکھو دل پہ قابو حضور آ گئے ہیں، بہار غر سو حضور آ گئے ہیں، جہاں میں ہے خوشبو حضور آ گئے ہیں۔ الغرض 12 ربیع الاول صبح صادق 4:20 پر کالی کملی والے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ کتاب میں لکھا ہے کہ پوری تاریخ میں ایک مرتبہ ایسا ہوا، پوری تاریخ میں ایک مرتبہ ایسا ہوا، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، اور نہ تو اب ہوتا ہے کہ ایک سمندر کی مچھلی دوسرے سمندر میں چلا جائے، دشمن ہے جاتے ہی اس کو کھا جاتے، مگر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، خوشی کے مارے ایک سمندر کی مچھلی دوسرے سمندر میں چلی گئی اور آواز لگا دیا، اے لوگو ارے ایک والا آ گیا، ایک والا آ گیا، کملی والا آ گیا۔ کیا مطلب ایک
والا آ گیا، ایک اللہ کے بارے میں بتانے والا آ گیا، ایک اللہ کے سامنے سر جھکانے والا آ گیا، ایک اللہ سے مراد مانگنے والا آ گیا، ایک اللہ کے سامنے دامن پھیلانے والا آ گیا، ایک اللہ کے بارے میں بتانے والا آ گیا۔ مائی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دایا بیان کرتی ہیں کہ جب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو 3 خاص صفتوں کے ساتھ، ان باتوں کو یاد رکھیں، 3 خاص صفت کے ساتھ ہم سب کے نبی اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں۔ پہلی صفت کیا ہے کہ ہم سب کے نبی مختون پیدا ہوئے۔ مختون، جب گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو 1.5 سال کے بعد اس کا ختنہ کرواتے ہیں نا، لیکن ہم سب کے نبی کا ختنہ نہیں ہوا، اللہ نے مختون پیدا کیا۔ دوسری صفت، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کو بچے کی پیدائش کا درد کا احساس ہوتا ہے، ایک تکلیف ہوتی ہے، ایک پریشانی ہوتی ہے۔ آمنہ کے در یتیم دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، مائی آمنہ بیان کر رہی ہے، آپ کی دایا بیان کر رہی ہے کہ آپ کے آمد، آپ کی پیدائش کی کوئی تکلیف، کوئی درد نہیں ہوا۔ تیسری صفت، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کے بدن کے اوپر ماں کی پیٹ کی گندگی کے نشان ہوتے ہیں، مگر ہم سب کے نبی جب پیدا ہو رہے ہیں، دنیا میں آ رہے ہیں، ماں کی گندگی کے نشانات سے بالکل پاک، اور آپ کا پورا جسم خوشبوؤں سے نہایا ہوا اور پورا جسم خوشبوؤں سے مہکا ہوا تشریف لا رہے ہیں کہ اے حبیب خدا آپ کا آگمن، اے حبیب خدا آپ کا آگمن۔ مائی آمنہ بیان کرتی ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوا، پیدا ہونے کے صرف آدھا گھنٹہ کے بعد، صرف آدھا گھنٹہ کے بعد، بھلا اس وقت کیا طاقت، کیا ہمت، کیا سمجھ، مگر اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ صرف آدھا گھنٹہ کے بعد آپ سفید چتکبری چادر میں لپٹے ہوئے ہیں، اور آدھا گھنٹہ کے بعد یوں دائیں جانب کروٹ لیتے ہیں اور ایک لمبا سجدہ، اپنی ناک اور پیشانی کو زمین پر رکھ دیا اور ایک لمبا سجدہ کیا، اور یہ دائیں ہاتھ کو اس جانب سے آسمان کی جانب اٹھا دیا۔ مائی آمنہ بیان کرتی ہیں کہ میں تو تعجب میں پڑ گئی کہ کیا بات ہے۔ میں نے جب دیکھا تو یہ میرا بیٹا اپنی زبان سے کچھ کہہ رہا تھا، مگر بات سمجھ میں نہیں آتی، گویا کہ یہی کہہ رہا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، کہ پیدا ہوتے ہی آسمان کے جانب شہادت کی انگلی سے اشارہ فرمایا کہ اللہ ایک ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ مائی آمنہ بیان کرتی ہے کہ جیسے ہی آپ نے شہادت کی انگلی سے اشارہ فرمایا اور یوں فضا میں لہرایا تو میں نے یوں دیکھا کہ اچانک میرے گھر میں ایک سیاہی یعنی ایک بادل، پورا گھر اندھیرا ہو گیا، پھر آپ کی انگلی سے ایک روشنی نکلی۔ سمجھیے گا اس بات کو، پورا گھر اندھیرا ہو گیا اور پھر آپ کی انگلی سے ایک روشنی نکلی کہ اس روشنی کی وجہ سے پورا گھر اجالا ہو گیا۔ کیا مطلب یہ ہوا کہ آپ گمراہی میں تشریف لائے، ضلالت میں تشریف لائے، اندھیرے میں تشریف لائے، ایسے وقت میں تشریف لائے جب پوری دنیا میں جہالت عام ہو چکی تھی، ایک دوسرے کے لوگ قدر نہیں کرتے، گردن آزمانے کے لیے تلوار کا استعمال کرتے، دھار آزمانے کے لیے گردن کا استعمال کرتے، اور سڑک پر پڑا ہوا خون چاٹ لیا کرتے۔ ایک عرب کا انسان خانہ کعبہ کا دیوار پکڑ کر کے یہ اعلان کرتا کہ اے لوگو، میرا باپ بڑی عزت والا تھا، اس لیے کہ میرے باپ کی ہزار عورتوں سے یاری اور دوستی تھی۔ ایسے زمانے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، گویا کہ ضلالت ہے، اندھیرا ہے، گمراہی ہے، گراوٹ ہے، انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ہر جانب اندھیرا ہے۔ گویا میرے نبی کے جانب سے
میرے نبی کی انگلی سے اور آپ کی آمد سے وہ نور پھوٹا ہے کہ پوری دنیا سے ضلالت و گمراہی چھٹ گئی اور نورانیت بالکل عام ہو گئی کہ اے حبیب خدا آپ کا آگمن، اے حبیب خدا آپ کا آگمن، سارے سنسار میں جاگرن جاگرن، سارے سنسار میں جاگرن جاگرن۔ مگر قربان جائیے، جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی آمد سے پہلے اللہ نے آپ کے باپ کا سایہ سر سے اٹھا لیا۔ ایک طرف سے سنتے جائیے گا سیریل نمبر سے، آپ کی آمد سے پہلے باپ کا سایہ سر سے اٹھا لیا۔ جب آپ گھٹنوں کے بل چلنے لگے تو دادا کا روانہ ہو گیا، جب آپ چلنے لگے تو ماں رخصت ہو گئی۔ آخر کیا بات تھی کہ اللہ نے پیدائش سے پہلے آپ کو آپ کے ابا کا سایہ سر سے اٹھا لیا؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حسین بنایا، جمیل بنایا، اتنا حسین و جمیل بنایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اور حسن کو دیکھ کر کے مصر کی عورتوں نے اپنا ہاتھ کاٹ لیا۔ اللہ کی قسم، میرے نبی کے حسن و جمال کو دیکھ کر کے صحابہ کرام نے اپنی گردنیں کٹوا ڈالی تھی۔ کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، حسن یوسف ید حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ کائنات عالم کا حسن و جمال ایک طرف، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال ایک طرف، تو تنہا داری۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام 1 لاکھ، 1.25 لاکھ، 2 لاکھ جتنے بھی نبی ہیں، تمام نبیوں کے حسن و جمال، صورت، سیرت، کمالات، ان سب کو ایک گلدستہ میں رکھ دیجئے اور اس کا نام دے دیجئے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ تشریف لائے، آپ کے آنے سے پہلے ابا کا انتقال کیوں؟ اس لیے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو لوگ ملاتے ہیں کہ ناک ابو میں جا کر کے مل رہی ہے، آنکھ ابو میں جا کر کے مل رہی ہے، یہ ہونٹ بابا کی طرح ہے، ملاتے ہیں نا۔ ہائے ہائے، میرے اللہ نے پہلے ہی اٹھا لیا تاکہ لوگ ملانے کی کوشش نہ کرے، اس لیے کہ اللہ نے اپنے نبی کے لیے صرف ایک پیالہ بنایا تھا، صرف ایک نقشہ بنایا، اور وہ ایک نقشہ بنانے کے بعد جب میرے محبوب کو بنا لیا تو وہ نقشہ ہی پھوڑ کر کے رکھ دیا، اب دوسرا کوئی نہیں۔ کہ پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا لیا، گھٹنوں چلے تو دادا آدم کا روانہ تھا، پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا لیا، گھٹنوں چلے تو دادا آدم کا روانہ تھا، چلنے لگے تو مادر و ام ہو گئے جدا، مادر بنے ماں، ام بنے چچا۔ پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا لیا، گھٹنوں چلے تو دادا آدم کا روانہ تھا، چلنے لگے تو مادر و ام ہو گئے جدا، ہر ایک سایہ سر سے اٹھتا چلا گیا، سایہ پسند آئے نہ پروردگار کو، بے سایہ کر دیا گیا اس سایہ دار کو۔ اللہ کو سایہ پسند نہیں آیا، کیوں؟ میرا محبوب کسی کا سہارا لے کر کے زندگی گزارے اور کل کو کوئی یہ کہہ دے کہ ہم نے انہیں پالا ہے، ہم نے انہیں پڑھایا ہے، ہم نے انہیں سکھایا ہے، یہ اللہ کو برداشت نہیں ہے، یہ اللہ کو برداشت نہیں ہے۔ اللہ نے اعلان کر دیا، میرے محبوب اگر آج تو ابو ابو کہہ کر کے پکارے گا تو بتاؤ جنگ خیبر میں کس ابو کو پکارے گا؟
بچپنے میں ابو امی کہا کر کے پکارے گا تو حنین میں کس ابو کو پکارے گا، اور بدر میں کس ابو کو پکارے گا، اور خیبر میں کس ابو کو پکارے گا، اور صفین میں کس ابو کو پکارے گا؟ میرے محبوب ابھی سے اللہ اللہ پکار، ارے اللہ اللہ پکارنا تیرا کام ہوگا، اور یتیمی کا سہارا دینا مجھ اللہ کا کام ہوگا۔ گھر میں بچہ پیدا ہوئے ہے تو لوگ مبارکبادی پیش کریں، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو۔ آج آمنہ کے در یتیم پیدا ہو رہے ہیں لیکن کوئی مبارکباد دینے نہیں آ رہا، کوئی نہیں۔ کیوں؟ یتیم ہے، عبداللہ کا سایہ سر سے اڑ گیا۔ باپ کا مقام ہی کچھ اور ہوتا ہے، رشتہ دار نہیں، پڑوسی نہیں، فلانی فلانی۔ لیکن مجھ جیسا ناچیز آدمی یہ کہا کرتا ہے کہ کوئی وہ مبارکباد دیتا کیسے؟ اللہ کو تو کچھ اور ہی بتانا مقصود تھا۔ اللہ نے یہ سمجھا دیا کہ اے لوگو، ارے اب تک جو بچے پیدا ہوتے تھے تو ان کو مبارکباد چچا دیتا تھا، بھائی دیتا تھا، بہن دیتی تھی، رشتہ دار دیتے تھے اور پڑوسی دیتے تھے۔ یہ بات پرانی ہو چکی ہے، یہ اور بات ہو چکی ہے۔ آج میرا محبوب پیدا ہو رہے ہیں، آج بھائی مبارکباد نہیں، چچا مبارکباد نہیں، رشتہ دار مبارکباد نہیں، پڑوسی والے مبارکباد نہیں، اور بہن اور پھوپھی مبارکباد نہیں، بلکہ آج میرے محبوب پیدا ہو رہے ہیں۔ آج تو میرے محبوب کے دروازے پر جبرائیل جیسے نوری فرشتے جا کر کے مبارکباد دیں گے کہ سلام اے آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام اے آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات فخر نوع انسانی۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، دادا عبد المطلب آئے، فرمایا بیٹا اپنے بیٹے کا کوئی نام رکھا ہے؟ کوئی نام رکھا ہے؟ مائی آمنہ نے کہا ابا جی نام تو بہت سارے ذہن میں آ رہے ہیں لیکن سارے نام آتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، ایک ہی نام ہے جو آ کر کے دل پر بیٹھ گیا ہے۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ نام ہے محمد۔ آپ لوگ کہیے صلی اللہ۔ دادا عبد المطلب خوش ہو گئے، فرمایا بیٹا یہی نام تو میرے دل میں بھی آ رہا ہے، اور میں نے پورے مکہ شہر کا چکر لگایا، اس نام کا میں نے کہیں بچہ نہیں دیکھا۔ آؤ یہ محمد نام رکھتے ہیں۔ دادا نے اور ماں نے آپ کا نام زمین پر محمد رکھا، اور اللہ نے آپ کا نام آسمان پر احمد رکھا۔ احمد اور یہاں محمد، اور دونوں ایک قبیلے سے ہے، احمد اور محمد۔ احمد بہت زیادہ تعریف کے لائق، اور محمد اس میں مفعول کا صیغہ تعریف کیے ہوئے ہے، جس میں کوئی کمی کوئی کجی نہیں ہے، مکمل۔ پھر ایک نظام چلا کہ عرب کا دستور تھا کہ شہر کے لوگ اپنے بچوں کو دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے۔ آج بھی مثل مشہور ہے کہ شہر کی دوا اور دیہات کی ہوا، اس زمانے میں بھی یہی معاملہ تھا کہ تاکہ بچے صحت مند رہیں، تندرست رہیں، چلو بچوں کو دودھ پلانے کے لیے، پرورش کے لیے دیہات میں بھیج دیتے تھے۔ دیہات سے عورتیں آتی تھی اور اپنے بچوں کو لے کر کے جاتی تھی، اور پھر ادھر سے جب دودھ پلا کر کے، پرورش کر کے، پوس پال کر کے جب واپس لے کر کے آتی تو انعامات سے نوازا جاتا تھا، پیسے دیے جاتے تھے، مال دیا جاتا تھا۔ اللہ کی مرضی، آپ تشریف لا رہے ہیں اور سرمایہ دار عورتیں یعنی مال و دولت والی عورتیں، صحت مند اور تندرست اونٹنی جن کے گھروں میں ہیں، وہ عورتیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر گئیں۔ فرمایا بچہ ہے؟ فرمایا ہاں ہے۔ ان کے والد ہیں؟ فرمایا والد نہیں ہے، یتیم ہے۔ تو وہ عورتیں کہنے لگی یتیم ہے تو جب میں واپس لے کر کے آؤں گی تو مجھے ملے گا کیا؟
انعام کون دے گا, پیسے کون دیں گے مجھے؟ میں نہیں لیتی, میں جا رہی. ایک آئی چلی گئی, دوسری آئی چلی گئی, تیسری آئی چلی گئی. ادھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ماں تو ماں ہے, ماں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے, بڑا نازک ہوتا ہے, اس دل میں بڑا درد ہوتا ہے. جب ساری عورتیں چھوڑ کر کے جا رہی ہیں تو مائی آمنہ کا دل درد سے تڑپنے لگا کہ اے کاش آج ان کے ابو ہوتے, اے کاش آج ان کے والد حیات ہوتے, ان کے لیے خوشبو لا کر کے دیتے, مٹھائی کا انتظام کرتے, کھانے پینے کا انتظام کرتے. اے کاش آج ان کے ابو ہوتے تو اپنی انگلی پکڑوا کر کے مکہ کے گلیوں میں گھماتے, اور کبھی اپنے کاندھے پر بٹھا کر کے مکہ کے گلی میں لے جاتے, اور میں اپنے بچے کی راہ تکا کرتی, مجھے بڑا اچھا لگتا. اے کاش آج ان کے ابو ہوتے تو یہ عورتیں چھوڑ کر کے نہ جاتی. ایک ماں کا دل درد سے تڑپ رہا ہے. اللہ کی قسم, ماں کے دل کی آواز آسمان پر گئی. اللہ کے جانب سے آواز آئی, اے آمنہ یہ یتیم میرا ہے, میں نے اس کو یتیم پیدا کیا ہے. اے آمنہ تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میرے اللہ ہونے کی قسم, میری کبریائی کی قسم, میری عزت کی قسم, میری طاقت کی قسم, میں وہ اللہ ہوں کہ اگر تمہارے بیٹے کو گھومنے کو دل کرے گا تو میں معراج پر بلا لوں گا. اگر تمہارے بیٹے کو کھیلنے کو دل کرے گا تو میں چاند کو کھلونا بنا دوں گا. ابو جہل آیا, بھتیجے اگر تم چاند کا 2 ٹکڑا کر دو گے میں ایمان لے آؤں گا. اللہ کی قسم آپ نے چاند کا کھلونا بنا دیا. فرمایا چچا جان آپ اشارہ دیکھیے ادھر, یوں اشارہ فرمایا, چاند کا کلیجہ پھٹ گیا کہ ارشاد کبریا ہے یہ اعلان مصطفیٰ, وتعز من تشاء وتذل من تشاء. ابو جہل نے حضور سے حجت یہ آ کے کی, 2 ٹکڑے کرو چاند تو مانوں گا میں نبی. 2 ٹکڑا ہوا چاند تو کھسیا کے رہ گیا. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. چاند کو کھلونا بنا دوں گا. میری آمنہ اگر تمہارے بیٹے کو سلامی کو دل کرے گا تو میں پتھروں سے سلامی دلا دوں گا. کہیے سبحان اللہ. ہم سب کے نبی راستے میں چلتے, اللہ کی قسم پہاڑ سلام کرتا ہے, پتھر سلام کرتا ہے, درخت سلام کرتا ہے, چرند پرند سلام کرتے ہیں. ابو جہل ایک مرتبہ اپنے ہاتھ میں کنکری لے کر کے آیا, بھتیجے بتا میرے مٹھے میں کیا ہے, میں بتا دو گے میں مسلمان ہو جاؤں گا. ہم سب کے نبی نے فرمایا چچا آپ ہم سے پوچھتے ہیں, آپ ہم سے پوچھتے ہیں کہ مٹھی میں کیا ہے, ہم سے نہ پوچھیں بلکہ خود آپ کے مٹھی میں جو ہے آپ اسی سے پوچھ لیجئے. اتنا بولنا تھا کہ ابو جہل پوچھا بھی نہیں, اور جو مٹھی میں کنکری تھی وہ بول پڑی, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کہ جب نگاہ کرم ہو گئی, اپنے نبی کا مقام تو دیکھو یار, اللہ نے کتنا عظیم پیغمبر ہم سب کو عطا فرمایا. کہ جب نگاہ کرم ہو گئی, غم سے امت بری ہو گئی, ایک امی کے فیضان سے کلمہ گو کنکری ہو گئی, کلمہ گو کنکری ہو گئی. جب نگاہ کرم ہو گئی. اے آمنہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں, گھومنے کو دل کرے گا معراج پر بلا لوں گا, چاند کو کھلونا بنا دوں گا, پتھروں سے سلامی دلا دوں گا, انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کروا دوں گا. اے آمنہ میں وہ اللہ ہوں کہ ایک موقع ایسا آئے گا کہ سورج ڈوب گیا ہوگا, ارے میرا محبوب اور تیرا بیٹا وہ ہوگا کہ ڈوبتے ہوئے سورج کو اشارہ کرے گا, سورج کو نکلنے پر مجبور کر دوں گا. ساری عورتیں جا رہی ہیں, ہم سب کے نبی کو لے کر کے نہیں جاتی.
ادھر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالداروں کے دروازے پر گئی. بچہ ہے؟ ہاں بچہ ہے. لیکن تم ہو کون؟ فرمایا میں حلیمہ ہوں. بولا حلیمہ تمہارے گھر میں تو کھانے کو بھی نہیں ہے ڈھنگ سے, تم تو بہت غریب عورت ہو, یہ کتنی کمزور اوٹنی ہے, تم کیسے لے کر کے جاؤ گے میرے بچے کو؟ ارے میرے پاس تو پیسے ہیں, ہم تو ان عورتوں کو اپنے بچے دیں گے جن کے پاس طاقت ہے, قوت ہے, گھر میں کچھ ہے, میں تمہیں اپنا بچہ نہیں دیتا. آئے ہائے ہائے, ادھر حلیمہ ٹھوکریں کھا رہی ہیں اور ادھر وہ عورتیں ٹھوکریں کھا کر کے بھاگ رہی ہیں. مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا. سہیلیاں آئیں, حلیمہ تمہیں بچہ ملا؟ نہیں بہن بچہ ابھی تک نہیں ملا. حلیمہ میں تیرا انتظار نہیں کر سکتی, بہت دیر ہو رہا ہے, راستے میں لٹیرے بھی مل جاتے ہیں, ڈاکو بھی مل جاتے ہیں, اسی لیے میں تو سویرا نکل رہی ہوں, میں جا رہی ہوں. حلیمہ تم سوچ لو, اگر چلنا ہے تو چلو ورنہ میں تیرا انتظار نہیں کرتی. حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرمایا بہن جاؤ, میں پیچھے سے آ رہا ہوں, اگر مجھے کوئی بچہ مل گیا. اور شام ڈھلے قریب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچتی ہیں. بچہ ہے؟ اندر سے آواز آئی ہاں بچہ ہے, مگر دل درد میں ڈوبا ہوا ہے. وہ کیوں؟ ساری عورتیں چھوڑ کر کے جا رہی ہیں, مائی آمنہ سمجھ لے کہ کہیں ایسا نہ یہ بھی نہ چھوڑ کر کے چلی جائے, یہ بھی نہ چھوڑ کر کے چلی جائیں. ہاں بچہ ہے, لیکن سن لو پہلے میری بات کو, ان کے ابو نہیں ہیں, یہ یتیم ہیں. حضرت حلیمہ نے فرمایا کیا جی یتیم ہیں تو کیا ہوا, مجھے دکھا دو, مجھے دکھا دو, میں دیکھ لوں گا, میں بچہ لے لوں. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آؤ. اندر تشریف لے گئیں. حضرت محمد الرسول اللہ کہیے صلی اللہ, چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں اور سفید چتکبری چادر آپ کے جسم اطہر کے اوپر پڑی ہوئی ہے, آپ کا چہرہ نورانیت سے چمک رہا ہے. حضرت حلیمہ پہلی نظر جو ڈالی تو وہ نظر ہٹانے کو تیار نہیں, پہلی نظر جو ڈالی وہ نظر ہٹانے کو تیار نہیں. آمنہ آمنہ یہ اتنا خوبصورت بچہ, ارے میں نے سینکڑوں بچوں کو دودھ پلایا مگر میں نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. دادا عبد المطلب کہتے ہیں میں نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. مائی آمنہ کہتی ہیں میں نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے, فرمایا اے عبد المطلب ارے خاموش ہو جاؤ, اے آمنہ آپ بھی خاموش ہو جاؤ, اے حلیمہ سعدیہ آپ بھی خاموش ہو جاؤ. میں جبرائیل بتاتا ہوں کہ افاقہا گردید ام مہر بتاور زید ام بسیار خوبہ دید ام لیکن نہ چیزیں دیگری. اے عبد المطلب, اے آمنہ, اے حلیمہ, ارے میں نے پچھم کا بھی چکر لگایا, پورب کا بھی چکر لگایا, اتر کا بھی چکر لگایا اور دکھن کا بھی چکر لگایا. میں نے آسمان کا بھی سیر کیا اور زمین کا بھی سیر کیا, لیکن اے حلیمہ, اے آمنہ, اے عبد المطلب, میں نے اس سے زیادہ خوبصورت بچہ کہیں نہیں دیکھا. افاقہا گردید ام مہر بتاور زید ام بسیار خوبہ دید ام لیکن نہ چیزیں دیگری. ان چاروں میں بات چل رہی ہے, بحث ہو رہی ہے. اللہ کے جانب سے آواز آ گئی جبرائیل تم بھی خاموش ہو جاؤ. ارے میں اللہ نے جب اس سے پہلے اتنا خوبصورت بچہ پیدا ہی نہیں کیا تو تم دیکھتے کہاں سے؟ میں نے تو ایک ہی سانچہ بنایا, نہ تو اس سے پہلے نہ ان کے بعد, تم دیکھتے کہاں سے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرمایا آمنہ ذرا جلدی کرو, شام ہو رہی ہے, مجھے لے جانے دو. دکھے ہوئے دل کے ساتھ جو رسومات چلتے آ رہے تھے, مائی آمنہ نے رخصت کرنا چاہا. جب حضرت حلیمہ سعدیہ آگے لے کر کے بڑھی, مائی آمنہ دوڑ کر کے آئی, حلیمہ
ارے جب سے ہی میرا بچہ پیدا ہوا میرے گھر میں چراغ جلانے کی ضرورت نہیں پڑی، تم لے کر کے جا رہی ہو، ارے میرے ایک مرتبہ ذرا بچہ پھر سے دکھا دو کہ آئے رتو البلی، آئے رتو البلی پھولو چمپا چمیلی میرے انگنا مجل گیو دیپ رے مورے انگنا مجل گیو دیپ رے۔ حلیمہ ایک مرتبہ اور دکھا، حضرت حلیمہ سعدیہ نے دکھایا، آپ گھر سے باہر لے کر کے نکلی، حضرت حلیمہ سعدیہ کے شوہر دروازے کے سامنے سواری لے کر کے تیار ہے، اونٹنی بیٹھی ہوئی ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ ہم سب کے محبوب کو لے کر کے پیچھے بیٹھ گئیں۔ اس کے بعد آپ کے شوہر نے زور لگانا شروع کیا، اٹھو، جو کچھ بھی اونٹ کو اٹھانے کے لیے قصیدے پڑھے جاتے ہیں، ایڑ لگایا جاتا ہے، نکیل کھینچی جاتی ہے، قصیدہ پڑھ رہے ہیں، نکیل کھینچ رہے ہیں، ایڑ لگا رہے ہیں، اونٹنی اٹھنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ حلیمہ سعدیہ کو فکر ہوئی کہ اتنا کمزور اونٹنی پتہ نہیں کیسے بیڑا پار لگے گا، آج پہنچ پائیں گے نہیں پہنچ پائیں گے، ذرا جلدی کرو، ساری سہیلیاں آگے چلی گئی ہیں، شام ہو رہی ہیں، ذرا جلدی کرو۔ خوب زور لگایا، خوب ایڑ لگایا، جب حد سے آگے بڑھ گئے اور پھر بھی کامیابی نہ ملی تو اللہ کے جانب سے غیب سے آواز آئی، غیب سے آواز آئی، اے علیمہ اور اے علیمہ کے شوہر، تم جتنا چاہے زور لگا لو تمہاری سواری نہیں اڑ سکتی۔ تو یوں چوکا، یوں چوکا، یہ آواز کا ہمیں حضرات عقیدت و محبت کے ساتھ پیچھے تک درود پاک پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میں بڑے ہی خوشی کے ساتھ آپ لوگوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ جو تہذیب اور جو طریقہ اور جو سلیقہ الحمدللہ اس محلے میں، اس گاؤں پالی کے سرزمین پر سننے کا، بیٹھنے کا ہے، میرا بہت ساری جگہوں پر جانا ہوتا ہے، کوئی چیز نہیں ملتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگ جم کر کے بیٹھتے ہیں اور دل لگا کر کے دین کی باتوں کو سنتے ہیں، اور اتنا سنتے ہیں کہ آپ تقریر کرنے والے کو تو تھکا دیتے ہیں مگر آپ نہیں تھکتے ہیں، یہ بڑا احسان ہے۔ کل بھی میرا پروگرام ہوا تھا لیکن لوگوں نے اتنا شور مچایا کہ تقریر کرتے کرتے سر میں درد ہو گیا۔ یہ تو اللہ نے ہم سب کے گاؤں کو ایک الگ خاصیت عطا فرمائی، کہا دیجئے ماشاءاللہ۔ ہاں، تو میں کیا عرض کر رہا تھا، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی بیٹھی ہوئی ہے، اٹھنے کو تیار نہیں، غیب سے آواز آئی، اے حلیمہ، اے حلیمہ کے شوہر، بیٹھ جا بیٹا، بیٹھ جا۔ آپ جتنا زور لگا لو تمہاری اونٹنی نہیں اٹھے گی۔ آئے دل میں ایک ٹینشن ہوا، کیوں نہیں چلے گی؟ پھر غیب سے آواز آئی، اس لیے نہیں اٹھے گی کہ آپ کے شوہر آگے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ میرے محبوب کو لے کر کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں۔ اس وقت تک اونٹنی نہیں اٹھے گی جب تک یہ جو شاہ سوار ہیں، دو جہاں کے سردار ہیں، ان کو آگے لے کر کے جب تک نہیں بیٹھو گی یہ اونٹنی نہیں اٹھے گی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ آگے لے کر کے ہم سب کے محبوب کو بیٹھتی ہیں تو وہ اونٹنی جس میں چلنے کی طاقت تھی، جو اپنی کمزوری میں معروف اور مشہور تھی، ان میں اتنی طاقت پیدا ہوئی، اتنی طاقت پیدا ہوئی کہ جو سہیلیاں 2-2 گھنٹہ آگے چلی گئی تھی اب جا کر کے ان کو پکڑ رہی ہے، ان سے آگے نکل رہی۔ آگے جو سہیلیاں چلی گئی تھی تو اسے دیکھ کر کے پریشان حیران، اس لیے کہ اتنی تیزی ہے کہ راستے میں چلتے ہوئے دھول بھی اڑ رہی ہے، اور جب آپ چل رہے ہیں تو بادل آپ کے سر کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہیں، تو وہ سہیلیاں جو آگے تھی وہ گھبرا رہی ہے کہ یار لگتا ہے کوئی چور ہے، کوئی ڈاکو ہے جو ہمارا پیچھا کر رہی ہے۔
رک کر کے پوچھا رہے کون ہے کون ہے؟ ادھر سے آواز آ رہی ہے ارے کوئی لٹیرا نہیں بلکہ دو جہاں کا سویرا آ رہا ہے، دو جہاں کا سویرا آ رہا ہے۔ آپ تشریف لے جا رہے ہیں، پتھر سلامی پیش کرتا ہے، راستے میں پڑے ہوئے کنکر سلامی پیش کرتے ہیں، درخت سلامی پیش کرتے ہیں، سورج چاند ستارے سلامی پیش کر رہے ہیں۔ آپ کی سواری جا رہی ہے اور آپ کے سر کے اوپر بادل سایہ کیے ہوئے ہیں اور ہر جانب سے سلامی مل رہی ہے کہ مبارک تجھے یہ بڑائی علیمہ، مبارک تجھے یہ بڑائی حلیمہ، بڑے حلم والے کو لائی حلیمہ، بڑے علم والے کو لائی حلیمہ، جو حور و ملک کو میسر نہیں تھا، جو حور و ملک کو میسر نہیں تھا، وہ نعمت تیرے ہاتھ آئی حلیمہ، وہ نعمت تیرے ہاتھ آئی حلیمہ، مبارک تجھے یہ بڑائی حلیمہ۔ بنی سعد کا دشت رش کے چمن ہے، بنی سعد کا دشت رش کے چمن ہے، گلے ہاشمی لے کے آئی حلیمہ، گلے ہاشمی لے کے آئی حلیمہ، مبارک تجھے یہ بڑائی حلیمہ، بڑے علم والے کو لائی حلیمہ۔ راستے میں چل رہی ہے، حضرت حلیمہ کا دل فکر سے پریشان ہے، کیوں؟ اس لیے کہ گھر میں کھانا نہیں، جو گھر میں بکریاں ہیں دودھ نہیں، جو گھر میں اونٹنی ہے دودھ نہیں، سوچ رہی ہے جاؤں گی تو کھلاؤں گی کیا، پلاؤں گی کیا، کیسے گزارا ہوگا۔ الغرض اندر گھر تشریف لے گئی، آپ کے شوہر نے کہا کیا جی ذرا بالٹی لاؤ، بکری سے دودھ نکال کر کے دیکھتے ہیں۔ حلیمہ جھنجلا اٹھی اور کہنے لگی آپ کو معلوم نہیں ہمارے گھر میں جو اونٹنی ہے وہ سالوں سے دودھ نہیں دے رہی ہے، اور جو بکریاں ہیں وہ بھی دودھ نہیں دے رہی ہیں، تو جو پہلے سے دودھ نہیں دے رہی ہیں وہ آج کہاں سے دودھ دیں گی۔ حلیمہ کے شوہر کے دل میں پتہ نہیں اللہ کے جانب سے بات آئی، فرمایا جی لاؤ تو دودھ گار کر کے میں دیکھتا ہوں۔ آپ نے جھنجلا کر کے بالٹی دے دیا، پانی مارا، دودھ گارنے کے لیے بیٹھ گئے۔ جاتے ہی معجزہ شروع ہو گیا کہ جو اونٹنی سالوں سے دودھ نہیں دے رہی تھی، جو بکریاں سالوں سے دودھ نہیں دے رہی تھی، دودھ گارنے کے لیے بیٹھے، شروع کیا، بالٹی بھر گئی۔ حلیمہ ارے دوسری بالٹی لاؤ، اندر سے آواز آئی کیا مذاق کرتے ہو؟ فرمایا ہاں ہاں آؤ دیکھو تو صحیح، بالٹی بھر گئی۔ حلیمہ خوشی سے بے قرار ہو گئی، دوسری بالٹی لائی بھر گئی، دیگچی لائی بھر گئی، گھر کا سارا برتن بھر گیا۔ میرے بھائیوں قربان جائیے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات انور کے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اتنا عظیم پیغمبر عطا فرمایا۔ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں اور ہم امتیوں کے بعد کوئی امت نہیں۔ ہمارے نبی عالمی نبی ہیں، اسی طریقے سے ہم لوگ عالمی نبی کے عالمی امت ہیں، آخری نبی کے آخری امت ہے۔ تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ اپنے نبی کے درد کو اپنا درد بنائیں، نبی والی فکر کو اپنی فکر بنائیں، نبی والے قرآن کو اپنا قرآن بنائیں، نبی کی لائی شریعت پر اپنے تن من دھن کو قربان کریں۔ ایسی محفل میں بیٹھ کر کے نبی کی بات کہنا اور سننا یہ عشق کی بات تو ہے ہی، مگر عشق جا کر کے جب مکمل ہوگا جبکہ نبی کا بتایا ہوا طریقہ ہماری زندگی میں آ جائے گا۔ ہمارے نبی نے کیا تعلیم سکھائی، پڑوسیوں کے کیا حق سکھائے، ماں باپ کے بارے میں کیا سکھایا، بچوں کے بارے میں کیا سکھایا، نماز کی کیسی تلقین عطا فرمائی۔ ایک ایک چیز کو تلاش کریں کہ آخر میرے نبی کا طریقہ کیا ہے، تب جا کر کے ایمان مکمل ہوتا ہے، عشق مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے نبی کا سچا پکا عاشق بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لیجیے